السلام علیکم ناظرین، پروگرام زیر بحث میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو موجودہ سال اب تقریباً ختم ہونے والا ہے، یہ تبدیلیوں کا سال تھا۔ اس میں سب سے آخری تبدیلی لیکن اہم تبدیلی چیف جسٹس تصدق گیلانی کا چیف جسٹس بننا اور جسٹس افتخار کا جانا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہی لگتا ہے کہ عدلیہ کے سٹائل میں تو فرق آ گیا۔ مثلاً چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لینے کا نوٹس لیا اور کہا ہے کہ اس کو بے دریغ طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ سب کو معلوم ہے کہ جسٹس افتخار پروٹوکول کے بڑے رسیا تھے اور انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد بھی پروٹوکول کی اور سیکورٹی کی فرمائش کی، لیکن موجودہ چیف جسٹس نے سیکورٹی کو بھی واپس کر دیا، بلٹ پروف گاڑی بھی واپس کر دی، جو CGP-1 جو سابقہ چیف جسٹس کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی وہ بھی واپس ہو گئی۔ تو آیا اس بات پہ ہم غور کریں گے آج اور بات کریں گے کہ آیا یہ تبدیلیاں محض ابھی تک سطحی ہیں یا بنیادی طور پہ اس سٹائل سے کو عدلیہ کے معاملات میں کوئی ایسا فرق آئے گا جس سے عام آدمی کو انصاف نہیں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے سقوط ڈھاکہ۔ آج سے 42 سال پہلے پاکستان دو لخت ہو گیا تھا اور اس کے زخم اس دفعہ زیادہ اس لیے ہرے ہوئے کہ جب عبد القادر ملا جو کہ الشمس البدر کے ایک رکن تھے کو گزشتہ روز بنگلہ دیش میں پھانسی دے دی گئی۔ آیا عبد القادر ملت پاکستان کے ہیرو تھے یا ولن تھے؟ اس کا فیصلہ تو تاریخ ہی کرے گی، کیونکہ ان کو اس الزام میں پھانسی دی گئی کہ انہوں نے 200 بنگالیوں کی نسل کشی کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الشمس البدر ایسی تنظیمیں تھیں جو جماعت اسلامی سے منسلک تھیں اور پاکستانی فوج کے قریب بتائی جاتی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بنگالیوں کو ان کا قتل کیا، لیکن دوسرا ورژن یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی خاطر جان دی۔ آج ہم اس بات پہ ہی بات کریں گے۔ تیسرے مشرف کے ٹرائل کی جنرل مشرف کے ٹرائل کی شروعات ہیں۔ اب یہ ٹرائل جو ہے آیا یہ ہوتا ہے، آیا ان کو اس ٹرائل کے نتیجے میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے ان کو پھائے لگا دیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں، یعنی پھانسی لگا دیا جانے کی سزا دی جاتی ہے، یا ان کو عمر قید ہوتی ہے، یا وہ ڈیل کے ذریعے اس ملک سے چلے جاتے ہیں۔ اس کا فیصلہ بھی آئندہ آنے والے مہینوں میں ہوگا۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مولانا شامی صاحب، اسلام آباد سے ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، اور چند لمحوں میں ہمیں جسٹس ریٹائرڈ وجود الدین صاحب جوائن کرنے والے ہیں۔ شامی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کی جو شروعات ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پرانے معاملات میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ جسٹس افتخار جو تھے وہ ایک متنازع شخصیت تو بن چکے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ سابقہ حکومت کے خلاف لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ مشرف کو اگر وہ اس وقت ان کے ساتھ نہ کر دیتے، ان کے استعفیٰ جب مانگا گیا تھا تو یہ پہلی جو مشرف کے یعنی آمریت میں جو اس کے تابوت میں کیل لگائی وہ تھے، لیکن دوسری طرف جس انداز سے انہوں نے عدالت کو چلایا اس سے عدالت آزاد بھی ہو گئی، لیکن ان کی جو انڈیپینڈنس تھی وہ محض ایسے لگتا تھا کہ سلیکٹیو ہے۔ تو اور بعض اوقات تو مذکر خیز حد تک باتیں ہو جاتی تھیں، سموسوں کی قیمتوں کا نوٹس لیا جا رہا ہے، 100 نوٹس، ادھیکا آرڈر سے وائن کی بوتل نکلائی اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے، چینی کی قیمتیں مقرر کی جا رہی ہیں، دوسرے اداروں کے ڈومین میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے۔ تو اب بتائیے کہ یہ کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے اس پینڈولم میں؟ عارف صاحب دیکھیں، افتخار چودھری صاحب اور جسٹس تصدق حسین گیلانی صاحب دونوں میں ایک شخصیت کا بڑا فرق ہے۔ افتخار چودھری صاحب ایک بڑی تحریک کے نتیجے میں بحال ہوئے تھے، ان کو پیپلز چیف جسٹس کہا جاتا ہے، عوامی آدمی تھے، عوامی آدمی تھے، اور ان کی ایک اور دنیا تھی، بڑے محنتی، صبح سے لے کے رات تک کام کرنے والے، اور ان کے اپنے اوصاف تھے۔
ظاہر ہے میڈیا سے بھی ان کے اپنے تعلقات تھے، اور وہ ایک پوری یعنی انتظامیہ جو تھی نا ہماری، اس کے اعصاب پر مسلسل سوار رہے. تو ان کا دور حکومت جو تھا، انہوں نے حکمرانوں کو کم از کم چین کی نیند نہیں سونے دیا. تو پیپلز پارٹی کی حکومت سے تو ان کا خاص محبت کا رشتہ تھا ہی، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی اس قدر ڈسٹرب تھی اور کوئی کام نہیں کرتی تھی کہ وہ چیف جسٹس صاحب نوٹس میں لے لیں. وہ کہتے کہ آپ کرے گی اب وہ چاہتے کھل کے لے گی. تو ایک تو ان کی شخصیت ہے. ایک بات، اب جو تصدق جیلانی صاحب ہے نا، یہ اگرچہ ایک مضبوط جج ہے، پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ دھیمے مزاج کے ہیں، اور یہ اپنے یعنی جو ایک ڈیکورم ہے اور یا آپ کہہ لیجیے کلچر ہے جو عدالتی، یہ روایتی، اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو ان کے یہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ اس طرح ٹکر چلیں یا ڈی ایس این جیز لگی رہیں اور خبریں بنیں، لیکن فیصلے جو ہیں ان کو بھی یہ بھی مضبوطی سے کریں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو جو طاقت حاصل ہوئی ہے اس میں. شامی صاحب، اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ڈوگر کورٹ نہیں بن سکتا. نہیں، ڈوگر کورٹ تو بالکل نہیں بنے گا. یہ پینڈلم درمیان میں کہیں آ جائے گا اور یہ اسرٹیو رہیں گے سپریم کورٹ، اس لیے کہ سپریم کورٹ کو جس بلند مقام پر جسٹس افتخار نے پہنچا دیا ہے، اس کے بعد اسے واپس لانا ممکن نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنا کام کرتی رہے گی. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے، ایک کام جو کیا نا انہوں نے، افتخار چودھری صاحب نے، وہ ہے جو ہیومن رائٹ سیل ہے، اس کو انہوں نے بہت متحرک کر دیا سپریم کورٹ میں. یہ قائم تو جسٹس افروز اللہ نے کیا تھا، لیکن توانا ان کے دور میں ہوا. مسنگ پرسنز کے حوالے سے اچھا نہیں، یہ آپ دیکھیے، آپ کسی وکیل کے بغیر، کسی فیس کے بغیر درخواست بھیج سکتے تھے، اور کم و بیش 1.5 لاکھ درخواستیں ہوں گی جن پر انہوں نے ریلیف دیا ہے اور لوگوں کی سنوائی کی ہے. شامی صاحب، ہمیں جسٹس وجید الدین صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں جسٹس وجید الدین صاحب سے. وجید الدین صاحب السلام علیکم. آپ بتائیے کہ یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں افتخار صاحب کی لیگسی کو، اور نئے چیف جسٹس کیا تبدیلیاں لائیں گے؟ اور یہ جو سوو بوٹو کا جو ایک معاملہ، جو ایک آرٹیکل 185(4) کے تحت ایک قسم کا بعض اوقات لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ مذاق کی حد تک آگے چلا گیا، اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت آپ کے نزدیک ہے اور لائی جائے گی؟ جی، سب سے پہلے تو جو شامی صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا، میں بالکل اس سے متفق ہوں. بالکل درست ان کی انالیسز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 184(3) کا حوّہ زیادہ ہے، اور ایسا کوئی مسئلہ اس کا ہے نہیں. اگر آپ ان کے افتخار چودھری صاحب کے دور کو دیکھیں تو فعال فیصلے جو ہیں وہ آپ کو خال خال ہی نظر آئیں گے، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کچھ فیصلے ہوئے بھی ہیں اور ان کو انتظامیہ نے سرکموینٹ کر دیا یا بائی پاس کر دیا، پھر معاملات دوبارہ کورٹ میں گئے، یہاں تک کہ کچھ موقعوں کے اوپر کنٹیمپٹ کے مسائل بھی اٹھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں شامی صاحب سے ایگری کرتا ہوں، کہ جو کنونشنل طریقہ ہے عدالتوں کا کہ آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، اور جو بھی آرڈرز پاس کرنا ان کو ایفیکٹولی امپلیمنٹ کرنا، یہ نہیں کہ افتخار چودھری صاحب نے ایسا نہیں کیا، بالکل کیا، لیکن یہ ہے کہ ذرا سا نرم روی اور جو انتظامیہ کی سینسیبلٹیز ہیں ان کو اگنور تو بے شک کیا جائے، لیکن ٹوٹلی کنفرنٹیشن نہیں ہونا چاہیے، جو غالباً شاید اب نہیں ہوگا. جی، شہزاد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے گفتگو سنی شامی صاحب کی اور جسٹس وزیر الدین صاحب کی بھی، یہ جو مسنگ پرسنز والا معاملہ ہے، اس پہ بڑا فارمر سی جے پی نے بڑا فرم سٹینڈ لیا، لیکن وہ اس معاملے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. اور بھی بڑے کیسز ہیں جو چیف جسٹس سابقہ کا چیف جسٹس نے شروع کیے، لیکن وہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، وہ ابھی تک تشنا ہے. تو آپ کی رائے میں یہ اس کے بعد کوئی فرق پڑے گا؟ یہ جو مسنگ پرسنز کے معاملات میں جس طریقے سے فوج نے تھوڑا سا اغماز برتا ہے، ایف سی کے جو سربراہ انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا،
تو آپ کے خیال سے کچھ فرق آیا ہے ان کی افتخار صاحب کی ضعیف سے؟ نظامی صاحب یہ ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، دو اسپیکٹ ان کی دور کے بڑے خصوصی طور پر ابھرتے ہیں. ایک کا ذکر شامی صاحب نے کر دیا، ان کی شخصیت کا پہلو جو ہے، اور وہ شخصیت کا پہلو ایک اور طریقے سے بھی سامنے آتا ہے کہ لگتا یوں تھا جیسے وہ اپنی پاور کو، جو کہ بے شک ان کا اپنا حصہ ہے کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ابھی ہیں یا پہلے والے، لیکن اس کو دکھانے میں اور اسرٹ کرنے میں بھی کافی نمایاں تھے. اب اس طرح سے جب آپ اپنا پاور کو اسرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر کسی اداراتی کنفرنٹیشن کی شکل میں نظر آنا شروع ہو جائے، یا کسی حکومت خاص پارٹی کے خلاف آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ اپنی پاور کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ چودھری افتخار صاحب کے زمانے میں ان کو کچھ نہ کچھ اس قسم کا بھی برداشت کرنا پڑا، جہاں پر لوگوں نے ان کی اپنی کریڈیبلٹی آف پاور میں کمی آئی. یہی مسئلہ میرے حال میں مسنگ پرسنز کے کیس کا تھا، جہاں پر کہ اس معاملے کو، جو کہ اپنی حقیقت میں ایگزسٹ تو کرتا ہے، لیکن اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ بہت وائڈ ہو سکتا تھا. فار ایگزامپل یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ یہ مسنگ پرسن کا واقعہ ہے تو صحیح، تو لیکن یہ ہوتا کیوں ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. وہی وجہ جس کی وجہ سے پریونشن آف پاکستان، پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے اندر ایک پیریڈ ہے جو کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے میجسٹریٹ کے سامنے لے کے آنا ہے کسی بھی آدمی کو جس کو پکڑا ہے. اب اس کو جب آپ 90 دن کا ٹائم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کے اندر سکم موجود تھا. اگر تھا تو کیا ہمارے چیف جسٹس یا عدالتوں نے یا قانون دانوں نے اس کی طرف کچھ اشارہ دیا؟ جس طریقے سے 19 امینڈمنٹ کو بار بار ریفر کیا گیا پارلیمنٹ کو کہ اس کو ریکٹیفائی کیا جائے سلیکشن آف ججز کے معاملے میں، سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملے میں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ جو لاز کی لیجسلیشن کے اندر جو سکم تھے اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ IGFC ہمارے سامنے کیوں پیش نہیں ہوتے. قطع خلافی معاف، میں ابھی آپ کا واپس آتا ہوں. ابھی بھی ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہی جو بڑی دیر سے نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ تیار ہے، وہ آ جائے گی. دوسرے انہوں نے پھر کہا ہے کہ جو چیئرمین نادرا ہیں وہ ایک پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو فارغ کیا گیا، اور یہ روٹین کی کارروائی ہے، لیکن ہم عدلیہ کا احترام بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو واضح ان کی پریس کانفرنس میں نظر آنی شروع ہو گئی ہے وہ ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ذرا اس کی ایک جھلک تو دیکھیں آپ. میں نے ٹرانسپیرنسی لائی، میں نے کوشش کی کہ جو بھی اہم جگہ میں پوسٹنگ کروں وہ میرٹ پہ ہو. امیگریشن کے ذریعے ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی تھی. میں نے دباؤ ڈالا کہ جس ایئرپورٹ سے ہیومن ٹریفکنگ ہو وہاں صرف وہ لوگ جو باہر پکڑے جائیں ان کو ہم گرفتار نہ کریں، وہاں FIA کے جو لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے، اور ہم نے گرفتار کیا. یہ روایت ڈالی کہ جہاں سے اس قسم کی ہمیں شکایت ملی ہم نے امیگریشن والوں کو بھی گرفتار کیا. شامی صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی نثار صاحب کی، یہ میں جو ہے یہ کوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر بننے کا شوق ہے؟ پھر یہ انہوں نے ضد کا مسئلہ بنا لیا اس کو. چیئرمین نادر ساتھ کہتے ہیں کہ میں عدالت کا احترام بھی کرتا ہوں، ساتھ وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا میڈیا نے اس کو بڑا غلط طریقے سے اچھالا ہے. تو اس بریک کے بعد ہم اس موضوع پہ آپ سے بات کریں گے. ناظرین، ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں، واپس آ کے ہم نے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے نثار صاحب کی ایک مخصوص اسٹینڈ کے بارے میں کہ یہ جو نادرا کے چیئرمین ہیں ان کو نکالنا حکومت کا حق ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ کا احترام کریں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں عارف صاحب، چودھری نثار علی صاحب کے بڑے ماشاءاللہ خصوصیات ہیں ان کے اندر. بڑا ایک کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے اور ان کی اپنی ایک شہرت بھی اچھی ہے. لیکن اس معاملے میں جو انہوں نے کچھ کیا ہے نا، اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے، حکومت کو حق حاصل ہے، لیکن حق بھی وہ
قانون کے تابع استعمال کرے گی نا، سبجیکٹ ٹو لا. سبجیکٹ ٹو لا، اور ایک ایسا اس طرح استعمال کرے گی کہ نظر آئے کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے. شامی صاحب قدر کلامی بات مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وہ ڈیجالہ تھا یا ہے. طارق ملک صاحب نے اپنے کسی اقدام سے یا رویے سے کوئی پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا؟ پیپلز پارٹی تو الیکشن میں آ رہی ہے. بالکل. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق رکھنا کوئی جرم نہیں ہے کسی کا. یعنی کوئی آدمی کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے اپنی ملازمت سے. اصل معاملہ جو اس طرف نہیں آتا جو تھم امپریشن. ہاں، وہ جو طارق ملک نے جو پرفارم کیا ہے نا نادرا کے چیئرمین کے طور پر، اور ابھی تو آپ دیکھیے انہوں نے ایک ایسی مشین بنا دی ہے جس سے آپ انگوٹھا ووٹ دینے سے پہلے شناخت ہو جائے گا، اور پوری دنیا میں ان کا اعتراف ہے. جگہ جگہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں لوگ. اور جو ان کا، میں تو سمجھتا ہوں ان کو کوئی تمغہ ملنا چاہیے تھا اپنی پرفارمنس پر. اس کے یعنی آدھی رات کو آپ ان کی بیوی کو ٹرمینیشن لیٹر دے رہے ہیں جب آدمی گھر پہ موجود نہیں ہے، اس کے بعد دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کے مطابق کام کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ افسانہ ہے. یہ ہم جیسے وزیر الدین صاحب سے پوچھتے ہیں، جیسے وزیر الدین صاحب یہ جو معاملہ ہے اس پہ ابھی بابر ستار جو ایک بڑے فاضل وکیل ہیں، آپ تو ان سے زیادہ متعارف ہوں گے، انہوں نے کہا کہ چودھری نثار اس قسم کی باتیں کر کے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے معاملہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلوں کا احترام کریں گے، تو اب تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کا انہوں نے احترام نہ کیا ہو. اینڈ وی شوڈ ٹیک ہم آن ہز ورڈ. عدالت میں کیس ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ ہوگا، اور جو بھی ہوگا بالکل صحیح ہوگا اور سب کو اسے ماننا چاہیے. تو وجود الدین صاحب، چودھری نثار تو کہتے ہیں کہ آپ کو کمیٹی کا ہیڈ بنا دیں جو تھا الیکشن کو چیک کرے. تو آیا آپ تیار ہو گئے اگر اس قسم کا کوئی رستہ نکل آئے تو؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، یہ مناسب نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے پارلیمنٹری، جو بڑے عہدیدار ہیں مختلف پارٹیز کے. میں اگر کوئی بات کسی نوعیت کی بھی کروں گا تو وہ ایک کنٹروورشل بات ہو جائے گی، تو اس سبجیکٹ کے اوپر میں معذرت چاہوں گا. جی، ہم چلتے ہیں. شکریہ شہزاد چودھری صاحب کی طرف، ایئر مارشل ریٹائرڈ جو ہیں. شہزاد چودھری صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ آج 42 سال ہو گئے تقریباً. 16 دسمبر کو ہو جائیں گے سقوط ڈھاکہ کو. اس موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ عبدالقادر ملا کو پھانسی دی گئی ہے. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ان معاملات کو؟ پاکستان میں بڑا اس پر احتجاج بھی ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ جو ایسٹ پاکستان میں جو ہمارا ملٹری ایکشن تھا اور انڈیا کی جو انویژن تھی، اس کی تناظر میں جو وہ معاملات تھے، یہ الشمس یا البدر جیسی تنظیموں کا رول جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ پاکستان کو بچانے کا تھا یا پاکستان کو توڑنے کا تھا؟ لیکن نظامی صاحب، جب یہ معاملہ ہوا اس وقت تو وہ پاکستان تھا. بنگلہ دیش بننے سے پہلے وہ پاکستان تھا، اور پاکستان کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی بغاوت ہو، شورش ہو، یا پاکستان کے خلاف قدم ہو، کوئی گروہ کرے، کوئی انسان کھڑا ہو، تو اس کے خلاف تمام پاکستانیوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. پہلے ریاست کی ذمہ داری آتی ہے، اور پھر اس شورش یا یلغار کو فیس کرنا ہو تو لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے ملک کو بچانے کا امر ہے اس کو ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ انجام دیتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں تو ان کا رول صحیح تھا یا غلط تھا؟ کس نے ان کو کس طرح استعمال کیا؟ الشمس البدر بنی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہ پتہ جانا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستانی افواج جو اس وقت مشکلات میں تھیں، اور چونکہ بہت دور تھیں اور ادھر سے دونوں طرف سے مکتی بانی اور بھارتی افواج دونوں طرف موجود تھیں اور مل کے حملہ کر رہی تھیں، اس صورت میں اگر تنکا بھی مل جائے تو صاحب کو سہارا ملتا ہے. ایسی آوازیں جو کہ پاکستانی آوازیں تھیں، جو پاکستان سے محبت کرتی تھیں، اس کے اندر یقیناً جماعت اسلامی کا رول تھا. تو اس لیے اس وقت کے تناظر کے اندر تو وہ بالکل ایک جائز قدم تھا، کیونکہ پاکستان اب اس جنگ کو ایک جائز جنگ قرار دیتا تھا. تو اگر تو یہ اس چیز کی بات ہے اور پاکستان ہوتا تو پھر تو وہ بالکل جائز تھا. اب اگر
پاکستان بننے کے بعد بنگلہ دیش بن گیا اور وہ بنگلہ دیش میں ہی رہ گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پاکستانی نہیں بلکہ وہ بنگلہ دیشی بن گئے ہیں, تو پھر ان پہ بنگلہ دیش کے قوانین کا عمل دخل ہوگا. اس میں پاکستان افسوس کے علاوہ کچھ زیادہ کر نہیں سکتا, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ پاکستان کا حق بنتا ہے کہ بنگلہ دیش کے انٹرنل افیئرز کے اندر اس طریقے سے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جب پاکستان یہ بنگلہ دیش کا عمل آیا تو پاکستان بھارت اور پاکستان بنگلہ دیش کے اندر خصوصی طور پہ کچھ ایسی چیزوں پہ اگریمنٹ ہوا کہ وار کرائمز وغیرہ سے بچا جائے گا, اس قسم کے کوئی عوامل کو سامنے نہیں لایا جائے گا. اور اس کانٹیکسٹ میں اگر اس قسم کی اگریمنٹ جو کہ مجھے لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کانٹیکسٹ میں پاکستان ضرور لے کے جا سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کہ ایک ملک جو ہے, ایک اسٹیٹ ہے, اپنے معاہدے سے روگردانی کر رہا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ کچھ فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے افیکٹ ہوتے ہیں. اب ہم شامی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شامی صاحب, آپ بھی بڑے اس زمانے سے دیکھتے تھے ساری تاریخ کو کہ بنگلہ دیش میں ایک طرف 4 جنوری کو الیکشن ہونے والے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں نے تقریباً اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. یہ حسینہ واجد توجہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اب 42 سال بعد زخم جو ہیں ان کو پھر دوبارہ کھولنا, یہ کہاں تک جو ہے یہ سیاست ہے اور کہاں تک کوئی اور معاملہ ہے؟ عارف صاحب دیکھیں, جو شہزاد چودھری صاحب نے فرمایا ہے, ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان موجود تھا تو یہ لوگ پاکستان کے وفادار تھے, اس کی خدمت میں جلا رہے تھے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ بنگلہ دیش میں ہیں تو ان کا یہ داخلی معاملہ بن چکے ہیں. بھائی ان کے پاس آپشن کیا تھی؟ یہ جو بنگلہ دیشی بنے ہیں ہم چھوڑ کے ان کو آ گئے وہاں, ہماری فوج نے سرنڈر کر دیا اور وہ فوج چلی گئی جناب, اور اس کے جو ہمارے مغربی پاکستان کے متعلقین ابھی بھی وزیر داخلہ نے اس پہ کو افسوس کا اظہار کیا, حکومت نے تو کچھ نہیں کہا. اب ہم انڈیا چلے گئے. اب یہ جو لوگ بنگالی تھے وہاں, ان کو آپشن کہاں تھا کہ وہ پاکستانی, بہاری جو تھے ان کو تو ہم لا نہیں سکے جہاں, جو اب تک چیخ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو یہ تو ان کو بنگلہ دیشی بن کے وہاں رہنا تھا. اور یہ شخص جو ہیں ملا عبد القادر, یہ 2 دفعہ وہاں رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی کا ایک الیکشن میں عوامی لیگ کے ساتھ پیکٹ ہوا, الائنس ہوا, اور دونوں نے مل کے الیکشن لڑا پوسٹ انڈیپینڈنس. ہاں جی. اور اب 42 سال کے بعد ایک مشکوک گواہیوں سے ایک عورت کی گواہی ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور کچھ اور لکھا ہے. اور آپ ایک اس طرح کی واردات کر رہے ہیں, اس پر حکومت پاکستان کو لازماً احتجاج کرنا چاہیے تھا, افسوس کرنا چاہیے تھا, اور جو جان دینے والے ہیں ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. شامی صاحب ایک بات اور بتائیں مجھے, بعض لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایک بڑی اہم بات ہے سیاسی, کہ سقوط مشرقی پاکستان سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. آدھا ملک 2 لخت ہو گیا. آج جو بلوچستان میں صورتحال ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ اس طرح وہاں ان کو حقوق نہیں دیے گئے. اب جا کے کچھ معاملات کوئی لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, وہاں لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہو گئے. تو کوئی مماثلت لگتی ہے آپ کو کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ نہیں عارف صاحب, یہ مماثلت دیکھیے, بات یہ ہے کہ مسائل تو پیدا ہوئے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ وہاں انڈین انٹرفیرنس بھی ہے بڑی, لیکن جو میجورٹی مشرقی پاکستان میں میجورٹی جو تھی اس سے ہماری جنگ ہو گئی. جو لوگوں کے منتخب نمائندے تھے بلوچستان میں یا کسی دوسری جگہ یہ منظر نہیں ہے. وہاں ایک عوام کے نمائندے جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں اور ایک منورٹی جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے ہوئے. تو اس لیے بنگلہ دیش سے اس کی مماثلت اس لحاظ سے نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں, ان کو مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھ 18ویں ترمیم جو ہے اس نے تو کم و بیش میں ساری اٹانومی دے دی ہے, جو 6 نکات کے قریب تر اٹانومی دے دی ہے. آپ دیکھیں نا, اور اب تو صوبوں میں میرا خیال ہے اس حوالے سے کوئی گریونس کا رہ نہیں گیا. اچھا, جسٹس وزیر الدین صاحب سے پوچھتے ہیں ہم. جسٹس صاحب, یہ پاکستان میں بڑے کمیشن بنتے ہیں, مودر کمیشن رپورٹ بھی بنی, رپورٹ جا کے انڈیا میں لیک ہوئی. ابھی ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ملی, وہ الجزیرہ نے لیک کی. تو یہ جو ہم کمیشن بناتے ہیں پاکستان کے بنیادی معاملات کے معاملے میں, ان کا نتیجہ کیوں نہیں نکلتا کوئی؟ اگر ہم نے واقعی مدرمان کمیشن کی ریکمنڈیشنز پر پبلک کر کے اس کو عمل کیا ہوتا تو شاید معاملات بہتر نہ ہوتے. یہ بالکل درست فرما رہے ہیں. انفارچونیٹلی جن معاملات سے ہم فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں,
جن کو انڈر دی کارپیٹ ہم ڈسٹ کی طریقے سے داخل کر کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں، ان معاملات میں ہم کمیشن بناتے ہیں۔ پھر اگر تو کوئی رپورٹ اس طرح کی آ جاتی ہے کہ جس میں کئی معاملات جو ہیں اس میں جو حکومت وقت ہے اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ رپورٹ جو ہے اس کو شائع نہیں کرتے۔ پھر جس طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کئی مرتبہ انڈیا میں لیک ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ الجزیرہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جی بن لادن کے معاملے کے اندر کمیشن نے کیا کہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ اپروچ ہے، اور خاص طور پر اگر تو جمہوری حکومتیں ہوں تو ان کو تو بالکل ہی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بہرحال ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے ہمیں، اس کے بعد ہم تو وہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم چلتے ہیں ایئر مارشل شہزاد صاحب کی طرف۔ شہزاد صاحب، یہ مشرف صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ آج ہی چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ مقدمہ چلایا گیا تو یہ حکومت کے لیے کانٹوں کا ہار بن جائے گا، اور اس سے ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور اس کے بڑے ہی ہولناک نتائج نکلیں گے۔ کیا آپ متفق ہیں اس بات سے؟ میں چھوٹی سی، اگر آپ اجازت دیں تو، جو شامی صاحب کے کچھ کمنٹس سے میں چھوٹی سی مختصراً اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان بھی جماعت اسلامی پاکستان بھی جماعت اسلامی ہند سے نکل کے یہاں پہنچی۔ مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے جماعت اسلامی ہند ابھی موجود ہے۔ تو اگر جماعت اسلامی ہند کے اندر کسی قسم کا کوئی مقدمہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا پاکستان جو ہے وہ ان سے شکایت کرے گا یا جماعت اسلامی شکایت کرے گی؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جماعت اسلامی شہزاد صاحب، اگر مسلم لیگ کے کسی رہنما پر مقدمہ ہو، شامی صاحب نہیں، میں چھوٹی سی عرض کر لوں، جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور جماعت اسلامی ہند ایک جماعت تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح عوامی لیگ، میرا خیال ہے ہماری 200-250 پارٹیوں میں سے عوامی لیگ کا ایک چھوٹا سا کوئی نام ضرور ایگزسٹ کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر حسینہ واجد بھی ہم پہ کوئی نہیں کر سکتی ہیں اگر کسی قسم کا کوئی مقدمہ پاکستان میں قائم ہو کسی عوامی لیگ کے۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بات آتا ہوں، میں نظامی صاحب نے جو سوال کیا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جس کے اندر کہ انہوں نے مشرف صاحب کے اس کا ذکر کیا، اور شامی صاحب تھوڑا سا ذرا دہرائیے گا آپ کا ایگزیکٹ اس کا کیا تھا، کرکس کیا تھا آپ کے کوشچن کا؟ وہ کوشچن یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ یہ پنڈوراز باکس کھل جائے گا، یہ مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کانٹوں کا ہار بن جائے گا۔ پنڈورا باکس اس لیے نہیں کھل سکتا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ کس لیول پہ اس سے ٹریٹ کرتی ہے۔ فی الحال اگر آپ نے چارج شیٹ بنائی ہے تو انہوں نے صرف پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف بنائی ہے۔ آپ پریزیڈنٹ مشرف جب جائیں گے تو اگر وہ اس میں، ان کی ڈیفنس تو یہی ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کر لیں، تاکہ یہ آلموسٹ امپاسبل اور امپریکٹیکل ہو جائے جوڈیشری کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے یا اس کو آگے پروسیڈ کرنا، یہ تو ان کا ڈیفنس ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ایک یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ جنرل مشرف صاحب اپنی حیثیت میں ایز دی پریزیڈنٹ آف دی آل پاکستان مسلم لیگ اور ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ایٹ دا پوائنٹ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا ایون ایز این آرمی چیف جب انہوں نے فیصلہ کیا، تو اپنی حیثیت میں خود ایز اے سیوین یہ لڑنا کیس چاہتے ہیں، تو پھر 100 بسم اللہ وہ آ گئے ہیں، باقی عدالتوں میں بھی پیش ہوئے ہیں، اس میں بھی پیش ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آ کے جیسا جوڈیشری آگے لے کے چلے گی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بڑا ایک پریکٹیکل طریقے سے معاملہ ہوگا، اس میں وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ یہ مقدمہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹیبلش کرے گا ایک سوچ کو اور ایک جوڈیشل فکر کو، جو کہ میرا خیال ہے بالکل ایک پریکٹیکل طریقے سے دیکھی جائے گی اور ایک بہتر طریقے سے دیکھی جائے گی۔ اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان، حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ اس کو زیادہ آگے بڑھاوا دیا جائے، کہ یہ بہت مشکل یہ دیکھیے، بہت تاریخ تو جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا، تاریخ تو ہم نے طے کر لی بہت، کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل کو قطر ڈرے میں لانا، یہ بہت بڑی تاریخ ساز بات ہے۔ آپ بھی چودھری شجاعت سے اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیے جی، چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان سے اتفاق کیا نہیں جا سکتا، مجھے افسوس ہے اس بات کا،
جی جی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر ایک 2 وزیر اعظم ہے پاکستان میں جن پر باقاعدہ مقدمے چلے ہیں، ایک کو پھانسی کی سزا ملی ہے، ایک کو عمر قید کی سزا ملی، منتخب وزیر اعظم تھے اس وقت وہ، اور باقاعدہ وزیر اعظم تھے جب ان کا تختہ الٹا گیا پھر ان کے بعد کارروائی ہوئی. تو اگر ابھی بھی گیلانی صاحب گھر گئے، ابھی گیلانی صاحب جو ہیں تیسرے ہیں، ان کو گھر بھیج دیا گیا، اور راجہ پرویز اشرف چوتھے ہیں. میرے کٹے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر 4 وزراء اعظم آپ کٹہرے میں کھڑے کر کے ایک کو پھانسی دے سکتے ہیں، دوسرے کو عمر قید دے سکتے ہیں، تیسرے کو نااہل کر سکتے ہیں، چوتھے کو کی تذلیل کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ یہ دعویٰ کیسے کریں گے کہ جناب یہ جو ایک آرمی چیف جو سابق ہیں، اگر ان کو ہاتھ لگایا گیا تو آسمان گر پڑے گا؟ جی جی کیسے گر پڑے گا؟ جی بالکل جی. اچھا جسٹس وحید الدین صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شامی صاحب نے جیسے کہا کہ 4 وزیر اعظم کٹہرے میں ہیں، ابھی ہمارے سابق وزیر یوسف گیلانی نے کہا ہے گزشتہ روز کہ وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو استثناء حاصل ہے. آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب کو بھی بطور صدر استثناء حاصل تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ واقعی یہ اس قسم کا استثناء حاصل ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ مشرف صاحب جو ہیں ان کے ٹرائل کو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ the chips will fall؟ جی جہاں تک کہ استثناء کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل ایکٹس میں کسی قسم کا استثناء نہیں ہے. صرف وہ معاملات جن میں کلر آف آفس ہے ان میں پروٹیکشن ہے. یہ کلر آف آفس والے معاملات نہیں ہیں، یہ رانگ ڈوئنگ والے معاملات ہیں، ان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی استثناء ہے. جہاں تک کہ پرویز مشرف کی ٹرائل کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو جو بہت سارے لوگ پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جن سے انہوں نے مشاورت کی، ان ساروں کو انوالو کیا، تو وہ ٹرائل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص ملک کا پریزیڈنٹ بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، اور وہ انہی لوگوں سے مشورے کرتا ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں، تو وہ اگر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے بھی ہیں تو وہ ایک کمانڈ پرفارمنس جیسی چیز رہ جاتی ہے. اپنے ڈیفینس میں تو پرویز مشرف صاحب ان کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اگر تو صرف پرویز مشرف کے خلاف پروسیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ یہ ایک درست فیصلہ ہے، ایک نان کانٹروورشل فیصلہ ہے، اور ایک ہائی لیول کی عدالت ہے. ہائی کورٹ کے 3 جج وہاں بیٹھے ہوں گے، جو بڑا ریئر ہوتا ہے اس قسم کی ٹرائلز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیئر ٹرائل ہوگی، ایک امپارشل ٹرائل ہوگی، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ ٹوٹلی اباب بورڈ ہوگا. یہ دیکھیں پاکستان کے لیے بہتر انہوں نے جو فرمایا، یہ استثناء والی بات ہوئی. اب معاملات یہ ہیں کہ شوکت عزیز صاحب، پارلیمنٹری نظام تھا، کہنے کو تو پارلیمنٹری نظام تھا نا، ان کا ایک یہ بھی کہ میں تو پریزیڈنٹ تھا. آپ شوکت عزیز سے پوچھیں، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے وہاں. دیکھیں شوکت عزیز صاحب سے بھی، شوکت عزیز صاحب کے پاس بیچاروں کے کیا بساط تھی، وہ تو خود ایک بندہ بے دام تھے. کیونکہ یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو طاقت ہے، جو فوج کی طاقت ہے، اس کے ذریعے سے سبورٹ کیا نا کانسٹیٹیوشن کو. میرے خیال سے تو شافی صاحب ان کو جنرل کیانی بچا سکتے تھے، وہ اب چلے گئے. اب تو میرا خیال ہے یہ تھنگز ول موو ان اے سرٹن ڈائریکشن. ہاں امید تو یہی ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب، آپ سے میں دوبارہ پوچھوں گا کہ آپ نے جسٹس وحید الدین صاحب کی بات سنی کہ یہ واقعی اس میں پنڈورا باکس کھل جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فوج کا کیا ریئیکشن ہوگا اس سارے معاملات میں؟ جب تک جنرل کیانی صاحب تھے انہوں نے تو خاموشی سے ہی چلے گئے، اور لگتا تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں اگر بیہائنڈ دا سین سے کچھ کیا، کچھ تو کیا. دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فوج اس سے اپنے آپ کو دور رکھے گی، جس طریقے سے کہ اس نے مشرف صاحب کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے جب سے وہ واپس آئے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ ان سے دور رہ جائے. اگر اندر خانے وہ تھوڑا سا کچھ گورنمنٹ سے کوئی یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کوشش کیجئے کہ اس کو کوئی بہت اگر سزا کرنی بھی ہے تو اس کی کوئی ویلیو اس نوعیت کی ہو جو کہ بہت زیادہ ایک ٹرموائل ملک میں نہ کریٹ کر سکے. ملک کی اپنی بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ریزیلینس کی ایک لیول تھریش ہولڈ پہنچ چکا ہے جہاں پر ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ اوور آل جو چیز میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا کہ ہر سزا کا ایک مقصد ہوتا ہے،
اور اس سزا کا مقصد یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی طالع آزما کسی سیاسی حکومت کے خلاف کوئی ایسا عمل نہ کرے جو کہ ہمارے جمہوری رستے کے اندر جناب، جمہوری سفر کے اندر بدقسمتی سے وقت ختم ہوا جا رہا ہے جناب. شہزاد چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جس وزیر آپ کا شکریہ صاحب. اس سے پہلے کہ ہم چلتے ہیں میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ یہ الطاف حسین صاحب بڑے ناراض ہو گئے، پھر کہتے ہیں برطانیہ کی حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو یہ کیا الطاف حسین کا کوئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کچھ مسئلہ تو ہے الطاف حسین صاحب کی، یہ منی لانڈرنگ کا ہے یا وہ مرڈر والا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے تلواریں تو کئی لٹکی ہوئی ہیں، اب گرے گی کون سی یہ وقت فیصلہ کرے گا، لیکن ایک گھبراہٹ تو ان کے اندر ہے. اور اس طرح کی بات انہوں نے کبھی کی نہیں پہلے کہ اتنی دعائی دی ہو جس طرح کی. اب دیکھیں ایک پارٹی کے اندر دراڑے میں پڑنی شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں ان کے جو میئر تھے وہ بھی دبئی چلے گئے ہیں، جو کہ بڑے ان کا رائزنگ سٹار تھے. اور کوئی کہتے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ایک الگ گروپ بنانے کے چکر میں یا ایم کیو ایم کو چھوڑنے کے معاملے میں. یہ ممکن ہو سکتا ہے عارف صاحب، کیونکہ اگرچہ الطاف حسین صاحب تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پارٹی پر ان کی گرفت مضبوط ہے، لیکن ان کی باتیں جو ہیں اور ان کی جو لرزش ہے آواز کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ مختلف ہو چکا ہے، کچھ دال میں کالا کالا ہے. اس کے بھی بڑے اثرات ہوں گے. انہوں نے تو آج ایک تحریک انصاف کی خاتون کو شامل کروا دیا ہے. نسیم جلیل نے بھی پریس کانفرنس کی. وہ تو کہتے ہیں لوگ آ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوڑی جا رہے ہیں ان کو. چلو تحریک انصاف کے پاس ماشاءاللہ کافی خواتین ہیں، دو چار اور بھی چلی جائیں تو کم نہیں ہوں گی ان کی. تو آپ کا خیال ہے کہ جو ایم کیو ایم کی وہ ختم ہونے والی ہے مناپلی، یہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں ان کو کچھ نہ کچھ تو محسوس کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کا شامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے.